جنید پردیش سے اچانک پاکستان پہنچا تو گھر داخل ہوتے ہی والدہ نظر نہیں آئی۔ والدہ کو پورے گھر میں تلاش کیا لیکن والدہ موجود نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ سے کہا کہ ماں جی کہاں پر ہیں تو اہلیہ کہنے لگی کہ ماں جی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جنید حیران و پریشان کہ ماں میری، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے اس بات کی خبر نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جنید کی اہلیہ کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے، وہ اپنی ماں کے گھر موجود تھی سال بھر، جو کہ شوہر پاکستان سے باہر رہا اور اچانک پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، بن بتائے آ تو گیا لیکن گھر میں ماں موجود نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ ماں گئی کہاں پر؟ جناب علی، جنید نے اپنی بیوی سے زبردستی غصے میں پوچھا کہ بتاؤ میری ماں کہاں پر ہے؟ اب اس کی ماں اس کمرے میں موجود تھی جس کمرے کے بارے میں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں یہاں ہوگی اور اس حالت میں موجود ہوگی۔ جنید کی اہلیہ جناب علی اپنے گھر واپس تو آ گئی، اس کو یہی تھا کہ شوہر نے کال کی ہے، ابھی 2-4 گھنٹے لگیں گے، لیکن شوہر نے پاکستان پہنچ کر اپنی اہلیہ کو کال کی صرف سرپرائز دینے کے لیے، لیکن جنید نے جو گھر میں منظر دیکھا وہ سارے کا سارا سرپرائز صفے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ جناب علی، جنید جو کہ اکیلا تھا، نہ اس کی بہن نہ بھائی، شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد پاکستان سے پردیس چلا گیا۔ پردیس جاتے جاتے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میری ماں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، میں آپ کا بھی خیال رکھوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، میری ماں کو جو خوراک چاہیے، جو کھانے پینے میں چاہیے، میں پیسے بھیجوں گا، آپ نے جو کھانا ہے میں اس کے بھی پیسے بھیجوں گا، لیکن خود کا بھی خیال رکھنا اور میری ماں کا بھی خیال رکھنا۔ جنید جیسے ہی پاکستان سے پردیس پہنچا، پہلے 2-3 مہینے جنید کی والدہ کا جنید کی اہلیہ نے بڑا خیال رکھا، یعنی اپنی ساس کی خدمت کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد ساس جب اچانک بیمار ہو گئی، فالج کا اٹیک ہو گیا، بیٹے کو پتا تھا، جنید نے اپنے دوست سے کہا، دوست فوری گھر آیا، والدہ کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا، ان کا علاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ جنید کی جو والدہ تھی ان کو فالج کا اٹیک ہوا، جس کے باعث چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی۔ اب گھر میں صرف جنید کی اہلیہ موجود تھی، یا کبھی کبھار جنید کی ساس بھی گھر میں آ جایا کرتی تھی۔ جنید نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں صرف 1 سال کا ویزا مکمل کروں گا، 3 سے 4 مہینے ہو چکے ہیں جو گھر میں حادثہ پیش آیا میرے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، چند پیسے جوڑ لوں آ کر تاکہ ماں کا اچھے سے علاج بھی کروا لوں گا، پھر دوبارہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جناب علی، جنید نے جب بھی اپنی بیوی سے پوچھنا کہ ماں کیسی ہیں، جنید کی اہلیہ نے کہنا کہ ماں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ویڈیو کال کی سہولت موجود نہیں تھی، صرف کیا تھا کہ آپ پی ٹی سی ایل پر لینڈ لائن نمبر کے ذریعے گھر کال کر لیا کرتے تھے اور اسی سے رابطہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب جنید کی جو والدہ تھی وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی، بات نہیں ٹھیک طریقے سے کر سکتی تھی، ان کے منہ سے نکلے لفظ سامنے والا نہیں سمجھ پاتا تھا۔ جنید نے اپنی ماں کے بہترین علاج کے لیے، یعنی علاج تو پاکستان میں شروع ہو چکا تھا، جنید کی کوشش یہ تھی کہ باہر رہتے ہوئے جو 4 پیسے زیادہ کما لوں گا، ماں کی حالت جلدی بہتر ہو جائے گی، پاکستان آ جاؤں گا تو مہنگا علاج کروانا میرے لیے مشکل ہوگا۔ ایک طرف جناب علی، جنید اپنی اہلیہ کو والدہ کے علاج کے لیے ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بھیجتا رہتا تھا، اپنی بیوی کے لیے الگ پیسے، ماں کے کھانے پینے لباس کے الگ پیسے، یعنی بڑے بہترین طریقے سے اپنی زندگی کا نظام لے کر چل رہا تھا۔ اب 8-9 مہینے 10 مہینے گزر چکے تھے، جنید کو یہی تھا کہ میری والدہ صحت یابی کی طرف آ رہی ہیں، ان کی حالت بہتری کی طرف جاری ہوگی اور جب میں جاؤں گا تو مزید بہتر ہو جائیں گی اور خود جا کر بھی جو کمی پیشی رہ جائے گی اس کو میں پورا کر دوں گا۔ جناب علی، 10 سے 11 مہینے مکمل ہو چکے تھے۔ اب اس سارے عرصے کے دوران جنید کی والدہ پر کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ جو پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے تاکہ 7 سے 8 مہینے میں ریکوری ہو جاتی، کم از کم کوئی 40-50% ریکوری ہو جاتی، لیکن ان سب پیسوں سے جنید کی اہلیہ نے اپنی والدہ کے ساتھ ان پیسوں کو مل کر اڑایا۔ جیسے ہی شوہر نے پیسے بھیجنے، ان پیسوں کو لے کر اپنے سسرال چلے جانا، ماں کے ساتھ شاپنگ کرنی، اپنی شاپنگ کرنی، اور بدبختی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جنید کی والدہ جو کہ گھر کے سب سے بڑے کمرے میں موجود ہوتی تھی، اب ان کا کمرہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ کمرہ ان کا وہ تھا جو ایک سٹور روم ہوا کرتا تھا۔ جنید کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر کا سب سے بڑا کمرہ، اس کمرے سے میری ماں کو نکال کر سٹور روم میں لٹایا جائے گا جہاں نہ ونڈو موجود ہے، ہوا کا سلسلہ بھی نہیں ہے، اور میری ماں وہاں پر کیسے رہ سکتی ہے؟ اب جنید کے ذہن میں یہی کہ میری والدہ ریکوری کی طرف آ رہی ہیں، اپنی ماں کے لیے بیوی کو کھلے پیسے بھیجنے، اور جب پاکستان اچانک آنے کا فیصلہ کیا اس وقت بھی جناب علی بیوی اپنے سسرال موجود تھی۔ پاکستان تو پہنچ گیا، بیوی کو یہی تھا کہ ابھی صرف آنے کا بولا ہے، آئیں گے 4-5-6 گھنٹے 7 گھنٹے لگ جائیں گے، ٹریول ٹائم ہے، لیکن شوہر نے پاکستان پہنچ کر ایئرپورٹ سے نکلتے ہی میسج کیا کہ میں پاکستان
آ رہا ہوں۔ بیوی اپنی ماں کے گھر مزے کر رہی تھی، لیکن جب اچانک شوہر کی کال آئی کہ میں گھر آ چکا ہوں، نہ تم ہو نہ ماں ہے، ماں کہاں پر اور تم کہاں پر؟ ماں میری چل نہیں سکتی، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے پاس ہونا لازمی ہے، آخر کدھر ہے میری ماں؟ تو جناب علی کپ کپا کر بیوی کہنے لگی کہ آپ کی ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو پریشانی اس چیز کی لگ گئی کہ میں اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی، اس نے تو مجھے بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں، 6-7 گھنٹے کا ٹائم تھا، وہی میں نے آ کر اس کی ماں کو بڑے کمرے میں شفٹ کرنا تھا تاکہ کسی بھی قسم کا شک نہ ہو سکے۔ پریشانی کے عالم میں جب پاس کوئی الفاظ نہیں تو شوہر کو کہہ دیا کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ شوہر غصے میں لال پیلا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری ماں کا انتقال ہو، تم مجھے بتاؤ نا، اور اہل علاقہ کسی نے مجھے خبر تک نہ دی کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ غصے میں پورے گھر کی تلاش کرتا رہا، اتنے میں اہلیہ بھی پہنچ چکی تھی۔ پھر اچانک ایک ایسے سٹور روم میں داخل ہوا جہاں جنید کی والدہ موجود تھی، اور جنید کی بدقسمتی دیکھیں کہ ماں 7-8 مہینے اس جگہ پر پڑی رہی، یعنی ان کا علاج تھوڑا بہت چل رہا تھا، جہاں میڈیسن 4 کھانی ہوتی تھی وہاں پر ایک دے دیا کرتی تھی تاکہ یہ بوڑھی خاتون جلدی ریکور نہ ہو سکے اور مجھ پر اپنا روپ نہ جما سکے۔ جنید جیسے اسٹور روم میں داخل ہوا تو پتا چلا کہ جنید کی والدہ کا انتقال ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے ہو چکا ہے۔ جنید نے فوری ایمبولینس کو کال کی، ایمبولینس آئی، ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اما جان کا انتقال 1 گھنٹہ قبل ہو چکا ہے۔ اب جنید کی اہلیہ جو کہ اس گھر سے بجائے ہاسپٹل جاتی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے اپنے گھر جا چکی تھی۔ جنید نے جناب علی اپنی والدہ کی تدفین کا بندوبست کیا، نماز جنازہ پڑھایا۔ اس سب کے باوجود جنید کی اہلیہ اپنے گھر نہ آئی، کیونکہ اس کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا کہ پتہ نہیں میرا شوہر میرے ساتھ کیا کر دے گا۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 1 مہینہ گزر چکا تھا، نہ جنید نے اپنی اہلیہ کو کال کی اور نہ جنید کی اہلیہ نے ڈرتے اپنے خاوند کو کال کی۔ ہاں، 1.5 مہینے بعد جناب علی جنید کی اہلیہ نے ارادہ بنایا کہ اب میں گھر چلی جاتی ہوں، شاید میرے شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ گھر چلی جاؤ، الٹا اپنی ماں کو کہنے لگ پڑی کہ ماں اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں اس بڑی مشکل میں نہ آتی، یعنی تم نے مجھے سپورٹ کیا، جو پیسے وہ علاج کے لیے بھیجتا تھا میں اپنے اوپر لگاتی رہی، اس کی ماں کا خیال رکھا نہیں، اسٹور روم میں اس کو شفٹ کر دیا، آپ نے میرے سے کیا کام کروا دیا۔ ایک طرف جنید کی اہلیہ گھر جانے کا ارادہ بنائے بیٹھی تھی، اچانک جناب علی گھنٹی بجی، بھائی ڈاکیا موجود تھا، ڈاکیے نے کہا کہ یہ آپ کا پارسل ہے۔ اب جنید کی اہلیہ کے دل میں خوف تھا کہ یہ پارسل، میں نے کبھی کوئی پارسل آرڈر نہیں کیا، اور پارسل آیا کون سا؟ جب اس کو کھولا تو جناب علی جنید نے اپنی اہلیہ کو طلاق نامہ بھیجا تھا۔ خاموشی سے نہ انتقام لیا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی، صبر دیکھیں جنید کا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی کو کچھ نہ کہا، خاموشی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ مزید زندگی بسر نہیں کر سکتا، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں لے سکتا تھا، لیکن میں نے ہر چیز اللہ پر چھوڑ دی کہ اللہ تم سے بہترین انتقام لے گا، میں صرف خاموش ہوں کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ جو کہ میری ماں تھی، تم نے اس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کا حساب لے گا۔ جنید نے تو خاموشی سے بیوی کو طلاق دے دی اور ہر چیز اللہ پر ڈال دی۔ آپ بتائیں جناب علی جنید کی اہلیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح اس نے اپنی ساس کی زندگی کے ساتھ کھیلا، اپنی عیاشیاں جاری رکھی، اور اس خاتون کو جو گھر کی سب سے بڑی تھی، سب سے بڑے کمرے میں ہوا کرتی تھی، اسٹور روم میں شفٹ کر دیا کہ کماتا میرا شوہر ہے، عیاشی یہ کیوں کرے۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔